ثانیہ پشاور کے خلاف مجلس وحدت المسلمین جسکم اور مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے العباس امام برگاہ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شامل مظاہرین نے ہاتھ میں بینر، پمفلٹ اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر مختلف قسم کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے گڈھا پریس کلب پہنچے۔ لاسی گوٹ میں مجلس وحدت المسلمین جسکم یونٹ لاسی گوٹ اور سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شہدائے پشاور 62 سے زائد شہید اور 197 سے زائد زخمیوں کے ورثاء کو انصاف دلوانے کے لیے العباس امام برگاہ لاسی گوٹ سے نکلنے والی ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی اور تنقید کی گئی۔ ریلی میں شامل مرکزی رہنما علامہ مختار امامی، سید زین رضوی، امام برگاہ کے متوالے سعید نادر شاہ، حیدر آبدی، ذیشان حیدر، علی رضا چانڈیو، عرفان کھوسو، خالد حسین سامٹیو، عوامی تحریک کے جان ڈائری، پپو بھٹو، جان محمد جوئیو، سعید چانڈیو، ذوالفقار کھوکھر، عرفان بلودی، شہزور بلودی کی قیادت میں گڈھا پریس کلب پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر ریلی میں شامل رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ تسلسل کے ساتھ کراچی سے لے کر شکارپور، شکارپور سے جیکب آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان، پارا چنار، گلگت بلتستان، نہ ہمارے علماء محفوظ، نہ ہمارے ڈاکٹر محفوظ، نہ ہمارے شخصیات، نہ ہمارے وکلاء، نہ ہماری امام بارگاہیں، نہ ہماری مسجدیں، جلسے جلوس، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو جمعے کے دن جس ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، جس ظالمانہ طریقے سے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، ایک قیامت صغریٰ تھی کہ جو وہاں پر آپ نے فوٹیجز دیکھے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار اگر ایک شخص کو قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی خودکش حملہ تھا، تو کیا اس سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ اگر خودکش حملہ تھا تو اس خودکش حملہ آور کا جو سہولت کار ہیں، جو ان کے جو ہے وہ فائنانسر ہیں، جو ان کی تربیت کرتے ہیں، جہاں پر یہ رہتے ہیں، جو ان کے ساتھاری ہیں، جو ان کے پاتھاری ہیں، یہ ملک کی مختلف مقتدر ادارے اور ایجنسیاں جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی، اوتھ لیا ہوا ہے، تنخواہ اس چیز کی لیتے ہیں کہ وہ ہر حادثے کو روکیں گے قبل از وقوع۔ تو اب یہ صرف الرٹ جاری کر دینا 4 دن پہلے کہ ہم نے الرٹ جاری کر دیا تھا تو ہزاروں مسجدیں، ہزاروں امام بارگاہیں، ہزاروں مقامات ہیں، کہاں پر کس کی سیکیورٹی کیسے کی جائے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ دہشت گردی ہونے والی ہے تو آپ اس کو روکیں، اس کو ٹریس کریں۔ بہرحال آپ نے یہ نہیں کیا۔ شرمناک یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے ہونے کے باوجود نہ کسی منسٹر نے استعفیٰ دیا، نہ کسی نے ذمہ داری قبول کی، اور نہ کوئی اس کے بعد بھی اس سلسلے کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر، کوئی لا عمل، کوئی آپریشن کی کوئی بات ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان ظالموں، دہشت گردوں، قاتلوں کے خلاف آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے اور ان ظالموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی خاص ملت یا مسلک کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے۔ اس طریقے سے یہ فرقہ وارانہ ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے یہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے یہ پاکستان میں ہر قوم کو، ہر مسلک کو، ہر ملت کو، ہر سندھی کو مہاجر کے ساتھ مہاجر کو، پختون کے ساتھ پختون کو۔ تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ اس کی ذمہ دار ریاست ہے، جن لوگوں نے ایک نام نہاد نعرہ لگا رکھا ہے کہ ریاست مدینہ۔ کیا ریاست مدینہ میں ایسے ظلم ہوتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں، مدینہ کے سرکار میں، مدینہ کی حکومت میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ نمازیوں کو قتل کیا جائے؟ اور اس کے باوجود بھی لانگ مارچ چل رہے ہیں اپنی حکومتیں بچانے، اپنی سیٹیں بچانے، اپنی وزارتیں بچانے۔ ایک لانگ مارچ ادھر سے اسلام آباد جا رہا ہے، ایک لانگ مارچ ادھر سے کراچی آ رہا ہے، کوئی ان میں فرق نہیں آیا۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، یہاں کے لاسی گوٹ کے اس علاقے کے مظلوموں اور حسینیوں نے آج یہ ریلی نکالی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان ظالموں کے خلاف کراچی سے لے کر پارا چنار اور گلگت بلتستان تک آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے، ان کے سہولت کاروں کو پکڑا جائے، اور یہی نیشنل ایکشن پلان کا تقاضا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پشاور شہر میں کچھ سال پہلے جب اے پی ایس میں، آرمی پبلک اسکول میں مظلوموں کو، بچوں کو، یونیفارم کے بچوں کو، 6ٹھی 7ویں 8ویں والی جماعتوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا، تو پورے ملک کے ریاست کے ادارے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ آج کے بعد انف از انف، اور ہم ان ظالموں کو نہیں بخشیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، ان کا تعاقب کریں گے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔
हाँ अमल हुआ तो ये हुआ कि फिर इसी मिलत जाफरिया के लोगों के खिलाफ FIRs काटी गई, उनकी आज़ादारियों को महदूद करने की कोशिश की गई, उनको शेड्यूल 4 में डाला गया और उनके खिलाफ कल भी आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे एक आलिम दीन जनाब सैयद विसाल हैदर ज़ैदी को उठाया गया है और वो मुअल्लिम कुरान है, वो खादिम कुरान है। उससे पहले भी हमारे तकरीबन 40 के करीब मिसिंग पर्सन है पूरे पाकिस्तान में। इतने लोग गुम हैं, नहीं बताया जाता कि कौन है, कहाँ है, किसने उठाया, क्यों उठाया, क्या मकसद है। अगर वो ज़िंदा हैं तो इस रियासत के कानून के मुताबिक उन पर कोर्ट में ट्रायल किया जाए। हम ये समझते हैं कि इस रियासत ने जो आइन में हमें हुकूक दिए हैं उस हुकूक के तहत हमारे साथ ट्रीट किया जाए और रियासत के इदारे जो है वो लाकानूनियत को प्रमोट न करें। शुक्रिया। जैसे कि आगा साहब ने फरमाया, वजह फरमाया, यकीनन हमारे मदरसे, हमारी इमाम बारगाह, हमारे मसाजिद आज से नहीं सन 80 के दहाई से लेकर आज तक इस अज़ाब को हम बेअहसन तरीके से हम झेल रहे हैं। यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं। हम समझते हैं ये जो जितने भी एजेंसी के लोग हैं या एजेंसियों में काली भेड़ें हैं, ये हमारे कत्ल में बराबर के शरीक हैं। ये पाकिस्तान है जो जिसका दावा है कि हम बेहतरीन एजेंसी रखते हैं, तो इतनी बेहतरीन अफवाज हमारे पास है, एजेंसियां हैं, उसके बावजूद भी हमारे मसाजिद, हमारे इमाम बारगाह या जो हमारे लोग शुनास करके कत्ल किए जा रहे हैं। ये रियासत की तरफ हमारी उंगली उठती है क्योंकि रियासत ने अपना फ़राइज़ अंजाम नहीं दिया। अगर फ़राइज़ अंजाम देते रियासत तो आज यूँ बेमाना हमारे इस माशरे के नौजवान कत्ल ना होते। इज़्ज़त रब की कसम है, इस मिल्लत ने आज से नहीं 1400 साल से इस दहशतगर्दी, इस बर्बरियत, इस जुल्म को बेअहसन तरीके से झेला है, मगर कभी भी हमने अपने नौजवानों को ये दर्स नहीं दिया कि आप गन उठाओ, आप भी कातिल बन जाओ। हमारे उलमाए कराम ने अपने मसाजिद में अपने मिंबर से पाकिस्तान की हम आहंगी और पाकिस्तान में जितने बसने वाली और मज़ाहब अदियान हैं सबका एहतराम हमें हमारे उलमा ने सिखाया है। मगर हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे उलमा शहीद, हमारे खुतबा शहीद, हमारे ज़ाकिर शहीद, हमारे अपना शागिर्द शहीद, हमारे डॉक्टर शहीद, इंजीनियर शहीद, ये पाकिस्तान में ये नारवा सलूक सिर्फ मिल्लत तशय्या के साथ हो रहा है। हम इस छोटे से एहतजाज के ज़रिए और आप मीडिया के ज़रिए हम पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को ये बतलाना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, हमने बड़ा खून दिया है। ये मिल्लत, अल्लाह गवाह है, इस मिल्लत ने समंदरें जो है खून के दरियाओं का अबूर किया है। हमने हमारे सरों से मीनारों को सजाया गया, मगर हमने जुल्म को बर्दाश्त किया। कभी भी अपने नौजवान को हमने दहशतगर्दी या हमने उनको पाकिस्तान के गली महलों के अमन ख़राब करने की कभी भी उनको ये मशवरा नहीं दिया कि आप भी गन उठाओ। आज फिर एक मीडिया पे चल रहा है कि एक नौजवान है, वो कहता है कि ये काफर थे, अच्छे हैं, ये मर गए, मगर हमें उनका अफसोस है। ये कैसा अफसोस है जो खुलकर सोशल मीडिया पे यहाँ पे तकफीरियत को फैला रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए कोई आसान इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। ये काबिल तशवीशनाक बात है।